بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم اساتذہ کرام، آج ہم انشاءاللہ سورہ الشمس کی پہلی 10 آیتوں کا مطالعہ کریں گے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم مقاصد تعلیم کے پیش نظر معرفت رب پر گفتگو کی، اور اب معرفت نفس سے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی. یہ دو بنیادی مقاصد ہیں تعلیم کے. یہ ہمارے درمیان بات زیر گفتگو رہی کہ دین اسلام نے علم کے حصول کے لیے معرفت رب اور معرفت نفس کو قرار دیا ہے. یعنی علم کے حصول سے یہ دونوں پہلو فرد پر واضح رہنے چاہیے. تو معرفت رب کے سلسلے میں ہم نے آیت الکرسی کا اور سورہ فاتر کا مطالعہ کیا، اور معرفت نفس کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم سورہ شمس کی ابتدائی آیتوں کا مطالعہ کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم مطالعے کا جو طریقہ اختیار کیے ہیں اس میں 3 پہلو بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو صحت کے ساتھ تلاوت کرنا، دوسرا تدبر اور تفکر ہے، اور تیسرا عمل ہے. اب چونکہ تعلیمی پیشے سے وابستگی ہے ہم سب کی، تو اس بات کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی ان آیتوں سے ہم یہ بھی معلوم کر لیں کہ تعلیم سے متعلق کیا رہنمائی ملتی ہے. سورہ شمس کے ان ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 7 چیزوں کی قسم کھائی ہے. آپ نے ترجمے سے محسوس کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کی قسم کھائی ہے. ایک ہے سورج، پھر چاند، پھر دن اور رات، آسمان، زمین اور نفس. آپ پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ قسم کیوں کھاتا ہے. آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اس کا ذکر فرمایا ہے. اس سورہ میں 7 مقامات پر قسم کھائی گئی ہے. والعصر ہم پڑھتے ہیں، والضحیٰ پڑھتے ہیں، اور اس طرح سے واللیل اذا یغشی پڑھتے ہیں. تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی مخلوقات کی قسم کھاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیوں اللہ تبارک تعالیٰ قسم کھاتا ہے؟ تو اس سلسلے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کا بیان جتنا سچا ہے اور سچا نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ بات بھی اتنی ہی سچی ہے جو کہ آگے بیان کی جانے والی ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں صرف قسم نہیں کھاتا، بلکہ قسم کھانے کے بعد ایک حقیقت بیان کرتا ہے. جیسا والعصر ہے، زمانے کی قسم. پھر آگے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ خسارے میں نہیں ہوں گے جو ایمان لائے اور عمل صالح کریں. تو ایک طرف قسم ہے اور ایک طرف حقیقت بیان کی گئی ہے. تو حقیقت جتنی سچی ہے قسم اتنی ہی سچی ہے. قسم جتنی سچی ہے حقیقت بھی اتنی ہی سچی ہونے والی ہے، سچی دکھائی دینے والی ہے، سچائی کے طور پر لوگ محسوس کر سکتے ہیں اس کو. تو اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قسم اس لیے کھائی جاتی ہے تاکہ ایک حقیقت کو واضح کیا جا سکے اور اس حقیقت کی طرف اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے متوجہ کیا جا سکے. پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ جو باتیں یہاں پر بیان فرمایا، جیسا سورج کا چمکنا ہے، چاند کی روشنی ہے، اور دن کا روشن ہونا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو مطلب یہ کہ یہ جتنا سچا ہم کو نظر آتا ہے، جتنا مبنی پر حقیقت ہم کو معلوم ہوتا ہے، بالکل اتنی ہی سچائی پر مشتمل وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے. تو قسم کے سلسلے میں بس اتنی بات آپ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان چیزوں کی قسم کھاتا ہے جن کو اس نے خود بنایا ہے. قسم اس لیے کھاتا ہے تاکہ حقیقت واضح کر دے.
اور جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس کا وجود بتاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو باتیں پیش فرما رہا ہے وہ باتیں بالکل سچی باتیں ہیں، اسی طرح کی سچی باتیں ہیں جس طرح کا ان کا اپنا وجود ہے۔ سورج کو آپ دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، دن اور رات آپ دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، تو ان کا وجود جتنا سچا ہے اللہ تعالیٰ کی بات بھی اتنی ہی سچی ہے۔ تو جہاں بھی آپ قسم کا مطالعہ فرمائیں، یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کس بات کی طرف متوجہ فرما رہا ہے، کون سی حقیقت واضح کر رہا ہے، تو آپ اس کے حساب سے اپنا ذہن بنا سکتے ہیں۔ جن چیزوں کی قسم کھائی جا رہی ہے ان کی خاصیت کو آپ دیکھیں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ سورج کی قسم، اس کی دھوپ کی قسم یعنی اس کی روشنی کی قسم، تو اس طرح سے چاند کی ہے، اور پھر دن اور رات کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو جن جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی خاصیت بھی پائی جاتی ہے، جن کا ذکر وہاں کیا گیا آیتوں میں، ان کے علاوہ بھی ہم بہت ساری باتیں معلوم کر سکتے ہیں۔ جیسا سورج ہے، سورج کا چمکنا ایک حقیقت ہے، چاند کا روشنی لے کر چمکنا یہ بھی حقیقت ہے نا۔ سورج کی روشنی سے چاند چمکتا ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چاند از خود روشن نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی روشنی کسی اور جگہ سے حاصل کرتا ہے، اور وہ سورج ہے۔ والقمر اذا تلاہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تلاہا سے مراد فالو کرنا یا کسی چیز سے کچھ لے لینا، تو سورج کو یہ فالو کرنا ہے، تو مطلب یہ کہ سورج سے اس نے روشنی لی ہے۔ تو آپ اس کا ترجمہ اس طرح سے کر سکتے ہیں، والقمر اذا تلاہا سے مراد اس چاند کی قسم جو سورج کی روشنی لے کر چمکتا ہے۔ دن سورج کی وجہ سے روشن ہوتا ہے، رات سورج کو چھپا لیتی ہے، آسمان قائم ہے، زمین ہموار ہے، نفس کو اللہ تعالیٰ نے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے سمجھا دیا ہے۔ تو ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ اشیاء ہیں جن کو اللہ نے بنایا ہے، مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور ایک طرف ان کی سچائی ہے، ان کی فنکشننگ ہے، ان کا وجود ہے، اور وہ جو کرتے ہیں کام اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو آپ اس طرح سے جان سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جن چیزوں کی قسم کھایا ہے وہ کیا ہے، ان کی اصلیت کیا ہے۔ ہم بریفلی تھوڑا سا اس سلسلے میں دیکھیں گے کہ ان جو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کا کیا کیا فنکشن ہے، کس طرح کی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ سورج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری گیلیکسی میں بلینس آف سٹارز میں سے ایک سٹار ہے۔ اس طرح کے سورج کے جیسے بہت سے سٹارز ہیں، لیکن جو ہم کو معلوم ہے وہ یہ ہے جو ہزاروں ستاروں میں سے ایک ہے۔ ایٹ پریزنٹ 70% ہائیڈروجن ہے اور 20% ہیلیم ہے، ریمیننگ جو 2% ہے وہ ادر گیسز اور میٹلز ہیں۔ تو مطلب یہ کہ ایٹ پریزنٹ کے معنی 70% ہائیڈروجن اب پایا جاتا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں یہ کم ہوتا چلا جائے گا کیونکہ اس کو کنزم کرتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ اس کی ایج 4.6 بلین ایئرس ہے۔ اس کا جو پاور ہے، سورج کی جو توانائی ہے، اس کی جو انرجی ہے، وہ نیوکلیئر فیژن ری ایکشنز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر سیکنڈ میں 7 ارب ٹن ہائیڈروجن کو وہ کنورٹ کرتا ہے ہیلیم میں، وہ آلموسٹ اتنی ہی ہوتی ہے، اور اس کے بدلے میں آلموسٹ 50 لاکھ ٹن میں انرجی پروڈیوس ہوتی ہے گاما ریز کی طرح سے، تو وہ روشنی زمین پر آتی ہے۔ تو ایوری سیکنڈ میں آپ دیکھیں کتنا بڑا کیا کہتے ہیں حادثہ سورج کے اندر ہوتا ہے کہ وہ بلینس آف ٹنز جو ہے ہائیڈروجن کو کنورٹ کرتا ہے ہیلیم میں، اور اس کی وجہ سے گاما ریز ایز این انرجی پروڈیوس ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم کو روشنی نظر آتی ہے، اس روشنی سے ہم استفادہ کرتے ہیں۔ اس کا جو ٹیمپریچر اس سرفیس پر 5800 کیلوین ہے، اور اس کا کور کا ٹیمپریچر آپ کے سامنے ہے۔ اس کا ڈائیمیٹر اتنا ہے، اس کا ماس اتنا ہے، 3,33,000 زمین سورج میں سما سکتے ہیں، اتنا بڑا اس کا ماس ہے، اس کا حجم ہے۔ لیومینوسٹی جو ہے اتنی ویٹ ہے، آپ دیکھتے ہیں امیجریبل ہے، ان امیجنیبل ہے، کہ ہمارے گھر میں جو ٹیوب لائٹس اور بلبز ہوتے ہیں ان کے جو ویٹ ہیں بہت ہی کم ہوتے ہیں، لیکن آپ یہاں دیکھیں کتنی اس کی لیومینوسٹی ہے، اس کی روشنی ہے۔ اس کی ویلاسٹی 220 کلومیٹر پر سیکنڈ ہے۔ یہ اپنے گیلیکسی کے مرکز میں اس رفتار کے ساتھ وہ گھوم رہا ہے۔ مین ڈسٹینس فرام ارتھ اتنا ہے 149.6 ملین کلومیٹر۔ اس کو ہم ایسٹرونومیکل یونٹ کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں AU مطلب ایسٹرونومیکل یونٹ، دیٹ از دا ڈسٹینس بٹوین سن اینڈ دی ارتھ۔ اور یہ جو ایسٹرونومیکل یونٹ ہے، اس میں اس کا جو فاصلہ ہے، سورج کی روشنی 8 منٹ
19 सेकंड में तय करती है। मतलब सूरज जब तुलू होता है, तुलू होने के बाद उसकी रोशनी जमीन पर आने के लिए इतना वक्त दरकार होता है, 8 मिनट 19 सेकंड। और सूरज की रोशनी की रफ्तार आपको मालूम है। तो इस तरह से ये एक खास बात है जो कि बयान की जाती है, इसका जो लेंथ है वो कांस्टेंट रहता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के लिहाज से मुख्तलिफ जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनका डिस्टेंस मेजर किया गया है। सबसे फारदेस्ट जो है वो नेपच्यून है, 05 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब जमीन और सूरज के दरमियान जितना फासला है उतना फासला 30 मरतबा उससे ज्यादा जमीन और नेपच्यून के दरमियान रहेगा। उसी तरह से मार्स का जो है ऑलमोस्ट 1.5 है, यानी एक जमीन और सूरज के दरमियान का फासला और उसका फिर आधा फासला, इतनी दूर है मार्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ जो बात आपको समझनी है वो ये है कि अल्लाह तबारक तआला ने जो सूरज की कसम खाई है, उसकी रोशनी की कसम खाई है, मतलब ये कि उसकी एग्जिस्टेंस की कसम खाई है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो इसका जिक्र फरमाया, वसख्खर अश-शम्स वल क़मर, कि हमने सूरज को चांद को अपने कंट्रोल में रखा है। वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। उसके अंदर जो हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है हीलियम में और फिर वो कन्वर्ट होती है एनर्जी में, ये बस ऐसे नहीं हो रहा। जब अल्लाह ताला ने कंट्रोल में रखा है तो जाहिर बात है कि उसका अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, चेन रिएक्शन, वो भी अल्लाह ताला के हुक्म से होगा। लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। इज़्ज़त शम्स कुव्विरत, एक वक्त आएगा कि अल्लाह ताला सूरज को लपेट देगा। तो अल्लाह तबारक ताला ने सूरज की जो कैफियत है उसका भी जिक्र किया है, और ये कैसे फना हो जाएगा, कैसे खत्म हो जाएगा, उसका भी जिक्र फरमाया है। तो मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जो कसम खाई है वो कसम सूरज की तमाम कैफियत को इहाता किए हुए है, उसको पूरा इसमें कवर किए हुए। इसमें कोई चीज आपको उसको किसी चीज को डिनाई नहीं कर सकते। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो फिक्स्ड है, चेंज नहीं होगी। हालांकि हैरत बात है, आप इस पर गौर फरमाएं कि जैसा स्केल होती है हमारी, स्केल कांस्टेंट है ना, हमारे अपने हाथ में होती है, कहीं जाती नहीं है वो। हम उसको मेजर करते हैं मीटर्स वगैरह में, इंचेस में, क्योंकि हमारे अपने हाथ में होती है। एक ऐसा फासला जो दो अजसाम के दरमियान है, जमीन और सूरज, और दोनों मुसलसल हरकत में हैं, कैसे दोनों के दरमियान का फासला कांस्टेंट रह सकता है? लेकिन आप देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक कांस्टेंट मेजरमेंट वैल्यू है। और केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन जो है वो इसी पर डिपेंडेंट है। आप जानते हैं कि केपलर ने, जो बड़ा साइंसदान था, उसने जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं आसमान में, उनका वो डिस्टेंस वगैरह मेंटेन किया, बहुत से लॉज उसने फॉर्मुलेट किए, तो उसका जो बेस था वही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो मतलब ये है कि सूरज अपने तौर से कुछ नहीं कर पा रहा, वो एक खुदा के ताबे है, एक खुदा के हुक्म के ताबे है। ये बातें हम समझ सकते हैं। चांद है, चांद के सिलसिले में ये है कि ये एक नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ पर हमको नजर आता है। सैटेलाइट मतलब एनीथिंग दैट हैंग्स ओवर द एटमॉस्फेयर। तो ये मून है जो हमारे सरों पर है, और इसकी एज है सूरज के बराबर इसकी एज बताई जाती है। तकरीबन 3,84,000 किलोमीटर दूर है जमीन से, और इसका डायमीटर इतना है, मास इतना है, और इसकी जो एवरेज स्पीड है वो इतनी है 2300 माइल्स पर आवर। अर्थ को ये ऑर्बिट करता है। अल्लाह ताला ने दिन की कसम खाई है। दिन की कसम खाई है मतलब ये कि दिन हमको नजर आता है। इन्न फी खल्क़ि समावाति वल अर्ज़ व इख्तिलाफ़िल लैली वन नहार लायातिल लिउलिल अलबाब का अल्लाह ताला ने कि जमीन और आसमान की पैदाइश में और दिन और रात के बारी बारी आने में निशानियां हैं अक्ल से काम लेने वालों के लिए। तो ये भी हम देखते हैं, रोशन दिन होता है। दिन का जो ताल्लुक है जाहिर बात है अर्थ एंड सन के मूवमेंट पर है, लेकिन अर्थ की जो रोटेशन है उससे ये काउंट किया जाता है। डे इज ए पीरियड इक्वल टू अर्थ वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। और ये जो अर्थ है अपनी कंप्लीट रोटेशन इतने घंटों में पूरा करती है। 24 घंटे हम बोलते हैं ना, नॉट एग्जैक्टली 24 आवर्स, इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड होते हैं उसके। ये स्पीड ऑफ रोटेशन है अर्थ की, ऑलमोस्ट 1000 माइल्स पर आवर। तो ये जो जमीन है हमारी जिसमें हम रहते हैं, ये 1000 माइल पर सेकंड के हिसाब से ये अपने महवर पर घूम रही है। मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने इसको स्टेबलाइज करने के लिए, जैसा कि हमने कल पढ़ा, वो अलक़ी फिल अर्ज़ि रवासिय अन तमीदा बिकुम, कि उसने पहाड़ जमा दिया जमीन पर ताकि तुमको लेकर ढलक न जाए। ये एक फैक्ट है। दिन का आना फैक्ट है, सूरज एक फैक्ट है,
چاند ایک فیکٹ ہے، اس حقیقت کو انکار نہیں کیا جا سکتا. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بیان فرمائی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، اور اس کے بعد کا جو بیان آئے گا وہ بھی مبنی بر حقیقت ہی ہوگا. تو اس کو آپ آگے اس طرح سے کنٹینیو کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے جگہ جگہ اس کا ذکر فرمایا ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کہ ہم نے سورج اور چاند کو کنٹرول میں رکھا ہے. تو آپ قرآن مجید کی اسٹڈی اس طرح سے کریں کہ یہ معلوم ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کس تناظر میں یہ باتیں بیان فرمائی ہیں، اور آج کی جو تحقیق ہے وہ ہم کو کس حد تک اس سلسلے میں سنکرونائز معلوم ہوتی ہے. قرآن مجید کو سمجھیں اصل میں، اور یہ دیکھیں کہ دنیا نے کیا تحقیق کی ہے. ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کا جو علم ہے وہی ہے، اور انسانوں کا جو علم ہے وہ اپنا کسب کا علم ہے. مطلب یہ کہ اس نے اپنے طور سے کچھ چیزیں بنا لی ہیں، کچھ چیزیں گھڑ لی، لہٰذا وہی کا علم فوقیت رکھے گا. تو سائنس کو ہم قرآن سے نہیں جانچیں گے نعوذ باللہ، بلکہ قرآن مجید کو سمجھیں گے اور سائنس کو دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتی ہے. اگر اچھا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم اس کو نلیفائی کریں گے، جس طرح سے ڈارونس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. تو ایک تو یہ آپ اسٹڈی کریں کہ سن اینڈ مون، سورج اور چاند کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا کیا باتیں ارشاد فرما. سورہ یاسین میں بھی آپ نے دیکھا کہ نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے، نہ چاند سورج کو پکڑ سکتا ہے، اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کا ذکر ہے کہ تم اپنی تاریخیں معلوم کر لو وغیرہ وغیرہ. دوسرا جو ہے وہ لونار اور گریگورین کیلنڈرز کے سلسلے میں ہے، الگ الگ ڈیٹس ہم جانتے ہیں، تو دونوں میں فرق کیا ہے آپ یہ دیکھیں. اور پھر یہ کہ یہ کیسے ختم ہوتے ہیں، سپر نووا بنتا ہے، ڈوارف بنتا ہے، بلیک ہولز بنتے ہیں. یہ پوری کائنات میں یہ بھی حقیقتیں ہیں، لیکن اس نے اپنی پوری انرجی ایگزاسٹ کر لیا اور اس کا وجود ہی بالکل بدل گیا. اور سورج اور چاند کس طرح سے اپنے حیتیں بدلیں گے، اس کا بھی آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے. تو یہ 3 پہلو ہیں، ان پر آپ غور فرمائیں. یہ آپ اسٹڈی کر لیں. رات کے سلسلے میں کیا کچھ چیزیں آپ معلوم کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رات کیوں بنائی، اور آج کل رات میں جو کام کرنے کا مزاج بن رہا ہے وہ کس حد تک صحیح ہے. اس کے بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں، اس پر آپ غور فرمائیں. پھر آسمان ہے، آسمان کے سلسلے میں بھی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کس طرح سے کھڑا کیا گیا ہے، بغیر ستون کے کھڑا کیا گیا ہے، اور یہ گرتا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تھامے ہوئے ہیں. اور آسمان کو بنانا بہت بڑا کام ہے بنسبت انسانوں کے بنانے کی. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مختلف باتیں قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، ان کا آپ مطالعہ کریں. پھر زمین ہے، زمین کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں کہ اس کو کس طرح سے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم نے زمین کو فرش کی طرح سے بچھا دیا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے بچھایا ہے. مطلب یہ کہ اگر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کوئی اسائنمنٹ دیتے ہیں، کوئی ذمہ داری دیتے ہیں، جب وہ ذمہ داری پوری کرتے ہیں تو بولتے ہیں کہ ہم نے وہ ذمہ داری پوری کی. جب دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اپنا کام پورا کیا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یہ زمین کی جس کی ہم قسم کھا رہے ہیں، اس کو ہم نے بچھایا ہے. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم نے اس کو بچھایا، بہت اچھے بچھانے والے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ایک کارپیٹ کی طرح سے زمین کو یہاں بچھایا ہے. اس کے آپ مختلف پہلوؤں کا مطالعہ فرمائیں. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کی قسم کھائی ہے. شروعات سورج سے بھی، آسمان سے، اور پھر زمین پر یہ بات ختم ہوتی ہے، اور اسی سے متعلق انسان کو بتایا جا رہا ہے کیونکہ وہ زمین پر رہتا ہے، اور حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ اس کو کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور کن باتوں پر اس کو فوکس کرنا چاہیے. وہ نفس وما سواہا، یعنی اس نفس کی قسم جس کو اللہ تعالیٰ نے استوار کیا ہے، ہموار کیا ہے، اس کو بیلنسڈ ایک وجود دیا ہے. اس کے سلسلے میں جو آپ جانیں اور جاننے کی کوشش کریں، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر بنایا ہے. اور اب یہ جانتے ہیں اللہ نے قسم کھائی ہے کہ اس نفس انسانی کی قسم جس کو ہم نے ہموار کیا ہے، جس کو ہم نے بنایا ہے صحیح طریقے سے. تو ایک بات ہم یہ جانیں اس سلسلے میں کہ انسان اللہ کی فطرت پر پیدا کیا ہے. خلق آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی صورت پر پیدا فرمایا. علم دیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اور اچھے برے کی تمیز عطا فرمائی ہے نا. یہ 3 چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پلان طریقے سے کریٹ کیا ہے. وہ ان پلان کوئی کریشن نہیں ہے. اور جب پلان کریشن ہوگا تو جس طرح سے ہوگا وہی اسی طرح سے وجود میں آئے گا. اللہ نے سورج کو بنایا، سورج بن گیا. آسمان کو بنایا، آسمان بن گیا. کن فیکون کے ذریعے سے سب ہو گیا. تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے وہ اسی طرح سے امپلیمنٹ ہوتا ہے.
وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ تعالیٰ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پا سکتے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ جانور سے انسان بنائے، تو یہ ممکن بات نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ جانتے نہیں خدا کون ہے، اس کے اختیارات کیا ہیں، وہ جانتے نہیں کہ انسان کا مقصد کیا ہے زندگی کا، اس کو اللہ نے کیوں بنایا ہے، اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ کہا کہ ڈیفینیٹ پرپس کے ساتھ اور ود ڈیفینیٹ پلان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس کا کہ اللہ نے انسان کو استوار فرمایا، اس کو بہت اچھے انداز سے تخلیق فرمایا۔ سورہ 3 کی آیت آپ اس سلسلے میں کوٹ کر سکتے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہترین ساخت پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ سورۃ الانفطار کو بھی آپ کوٹ کر سکتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کیا ہو گیا ہے کہ تو اپنے رب کریم سے منہ پھیرے ہوئے، الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ اس نے تجھے ٹھیک ٹھاک پیدا کیا، تیری ساخت ٹھیک ٹھاک بنائی، تو اس کو ہموار کیا، اچھا راستہ اگر چاہے تو پا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح سے قرآن مجید میں یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہتر ساخت پر پیدا فرمایا ہے، اور اس کو یہ تمام چیزیں دی ہیں جن کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا ہے۔ آگے اور بات یہ بتائی گئی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قسم ختم ہو گئی، قسم ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد یہ کہا کہ وہ نفس جس کو کہ استوار کیا گیا ہے، وہ انسان جس کو احسن تقویم پر پیدا کیا گیا ہے، اس کو اچھے برے کی تمیز دی گئی ہے، وہ جانتا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں یونیورسل ٹروتھس پائے جاتے ہیں، یعنی عالمی سچائیاں ہیں کہ ہر جگہ ان کو صحیح مانا جاتا ہے، سچائی ہے، دیانتداری ہے، محبت ہے، بھائی چارہ ہے، عدل و انصاف ہے، اور اسی طرح کی جو برائیاں ہیں جن کو پسند نہیں کیا جاتا، جھوٹ ہے، ظلم ہے، بربریت ہے، ناانصافی ہے۔ تو یہ انسانی فطرت ہے جو سمجھ سکتی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا صحیح نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو سمجھا دیا ہے، بتا دیا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو اس سلسلے میں جو قرآن مجید کی آیتیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں راستوں کی تمیز دے دی ہے، نیکی کے راستے کی بھی اور بدی کے راستے کی بھی تمیز دی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم علیہ السلام نے اسی فطرت کے پیش نظر نیکی اور برائی کا تصور پیش فرمایا، کیونکہ جانتا ہے انسان کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، بس اس کو ٹچ دینے کی ضرورت ہے، یاد دہانی کرانے کی ضرورت ہے۔ وہی یاد دہانی یہاں پر کرائی گئی۔ ایک حدیث یہ ہے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو کرو جس کو کرنے سے تمہارے دل میں شک نہیں پیدا ہوتا بنسبت اس کے جس کو کرنے سے شک پیدا ہوتا ہے۔ تو رک جاؤ اس چیز کو کرنے سے جس کو کرنے سے تمہارے دل میں شک پیدا ہوتا ہے، بنسبت اس کے جس کو کرنے سے تمہارے دل میں شک نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ فإن الصدق طمانیۃ، کیونکہ سچائی دل کو مطمئن کرتی ہے۔ سچائی کی بنیاد پر انسان کو پیدا کیا گیا، ظاہر بات ہے سچائی کو اپناتا ہے تو اس کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ رَيْبٌ، اور جو جھوٹ ہے وہ شک اور تذبذب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کوئی بھی یہ سمجھ سکتے ہیں دل جو ہے انسان کا جو نفس ہے وہ ایک پیمانہ ہے اچھے برے کو جاننے کا، سمجھنے کا، کسی کو بتانے کی، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خود ہمیں خوشی ہوتی ہے بعض چیزوں کو کرنے سے خود ہی ہمیں ملال ہوتا ہے، اور بار بار ہم کہتے ہیں کہ ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بار بار ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایسا ہم کو کرنا چاہیے تھا۔ تو اچھائی کی اور برائی کی جو تمیز دی گئی ہے وہ ہمارے اپنے رویوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب تم کو اچھے کاموں پر خوشی ہو اور برے کاموں پر تمہیں دکھ ہو تو سمجھو کہ تم مومن ہو۔ مومن کی پہچان بتائی گئی کہ وہ اچھائی کو اچھائی سمجھے اور اسے خوش ہو جائے، اور برائی کو برائی جانے اور اس سے وہ ناراض ہو جائے، اس کے کرنے سے اس کو ملال ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو۔ تو آپ سمجھتے ہیں انسان کی فطرت نیکی پر بنی ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے البر حسن الخلق، نیکی کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اچھے اخلاق سے پیش آئیں یہی نیکی ہے۔ نماز پڑھنا، صدقہ و خیرات کرنا، اور روزہ رکھنا، حج کو جانا، یہ بھی نیکی ہم جانتے ہیں، لیکن دین اسلام نے کہا کہ البر حسن الخلق، اچھے اخلاق نیکی ہے۔ مطلب یہ کہ جس سلیم الفطرت پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اس کا اگر وہ اظہار کرے تو مطلب یہ کہ اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی اور وہ نیکی ہوگی۔ نیکی سے مراد کیا؟ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری۔ تو جس فطرت پر اللہ نے انسان کو بنایا وہ فطرت اگر وہ اجاگر کر دے ظاہر بات ہے وہ نیکی ہو جائے گی۔
چنانچہ یہی بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں اس طرح سے کہ قرآن مجید میں یہ کہا کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو بھی ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، جو بھی ہیں۔ مطلب کیا ہوا اس کا؟ ہم تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، لیکن یہ سورج کیسے تسبیح کر رہا ہے، یہ چاند، یہ آسمان، یہ ستارے سیارے، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ درخت، اللہ نے تو کہا کہ ما فی السماوات والارض، زمین میں جو بھی ہیں، جاندار ہو کے غیر جاندار ہو۔ ہم نے ماں کے بارے میں پڑھا نا، ذی عقل اور غیر عقل، عقل رکھنے والے اور عقل نہیں رکھنے والے، دونوں بھی اس میں۔ تو تسبیح کیسے کر رہے ہیں؟ تو ان کی تسبیح سے مراد ان کی حالت ہے، اللہ نے جس حالت میں ان کو رکھا وہ اسی حالت میں، جن اصولوں کا ان کو پابند بنایا اسی طرح سے وہ چلے جا رہے ہیں۔ کلی یجری لاجل مسمى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سورج و چاند اپنے حساب سے چلتے چلے جا رہے ہیں، ان کی ایک آربٹ ہے، ان کی ایک سپیڈ آف روٹیشن ہے۔ آج انسان یہ بتاتا ہے کہ ان کی سپیڈ آف روٹیشن یہ ہے، ان کا یہ آربٹ ہے، ان کا یہ سٹائل آف روٹیشن ہے، ان کی یہ سٹائل آف یعنی موومنٹ ہے۔ آج انسان یہ بتاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اسی طرح سے کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آج سپیڈ آف روٹیشن ایک ہے، کل دوسری ہو جائے گی، نہیں بدلے گی، سب چیزیں کانسٹنٹ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سورج اپنی حالت میں برقرار ہے، مطلب یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے کے لیے کہا ہے، وہ جو کہتا ہے ہم کرتے ہیں، اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں، تو یہ تسبیح بھی۔ تو جو مخلوقات ہیں جو بول نہیں سکتے، اور جو جاندار ہیں جو بول نہیں سکتے، جو غیر جاندار ہیں بول نہیں سکتے، ان کی تسبیح سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن اصولوں پر ان کو بنایا ہے وہ ان اصولوں پر قائم رہتے ہیں۔ زمین آپ کھودیے، پانی نکلے گا، زمین سے آپ کچھ اگانا چاہیں اگ جائے گا، کوئی بھی کرے یہ کام کامیاب ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح کی تمیز نہیں کی جاتی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک طرح سے یہ گویائی دی کہ وہ اللہ کی تسبیح فرما رہے ہیں۔ تو اس طرح سے کہا البر حسن الخلق والاسم ما حق فی صدرک، گناہ یہ ہے کہ جو تمہارے دل میں چبھن پیدا کرے۔ گناہ کا ڈیفینیشن یہ دیا گیا کہ وہ جو تمہارے دل میں چبھن پیدا کی گئی۔ گریویٹیشنل کانسٹنٹ ہے نا، گریویٹیشنل کانسٹنٹ ایک ہے موجود، ہم جانتے ہیں، اور اس کی ایک ویلیو ہے۔ اگر کوئی طالب علم کچھ یعنی کوئی ایکویشن سالو کر کے بتائے کہ دیکھیے میری ایک گریویٹیشنل ویلیو آئی ہے، تو آپ جج کریں گے وہ جو کانسٹنٹ ویلیو، اسٹینڈرڈ ویلیو، اس سے آپ جج کر کے دیکھیں گے صحیح ہے کہ نہیں ہے نا۔ ایک چیز اگر صحیح ہے اس کی بنیاد پر جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت سلیم الفطرت بنائی ہے، اسلام پر بنائی ہے، تو ظاہر بات ہے وہاں برائی کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا، برائی وہاں پر جم نہیں سکتی۔ اس لیے کہا کہ اگر تم برائی کرتے ہو اور تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ یہ برائی ہے۔ نیکی کرنے سے کھٹک نہیں پیدا ہوتی، نیکی کرنے سے طمانینت ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، خوشی اور سرور کی کیفیت چھا جاتی ہے۔ وہ کریحت ان یطلع علیہ الناس، اور تم کو یہ ناپسند ہو کہ تمہارا وہ گناہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ گناہ کا ڈیفینیشن دو طرح سے دیا گیا، ایک یہ جو تمہارے دل میں چبھن پیدا کرے، دوسرا یہ کہ تمہیں پسند نہ ہو کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ ارے لوگ جان جائیں گے تو کیا ہوگا، جس بات کے بارے میں یہ کہیں گناہ ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو مجرم ہوتے ہیں اپنا چہرہ ڈھانک لیتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کا چہرہ دیکھے، ہاتھ سے اپنا چہرہ چھپا لیتے ہیں۔ تو یہ انسانی فطرت ہے جو بتائی گئی کہ گناہ کرتے ہیں تو یہ معاملہ بہرحال ہوتا ہے۔ تو انسانی فطرت کی جو قسم کھائی ہے وہ یہ ہے، ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے، اور ہمارا اپنا جو معاملہ ہے دن اور رات کا اور شب و روز کا وہ یہی ہے۔ اور جتنا سچا ہے نیکیوں کو جاننے کا، برائیوں سے دور رہنے کا، نیکی کرنے سے خوشی ہونے کا اور بدی کرنے سے ملال ہونے کا، رنج ہونے کا، بالکل ہی اتنا ہی سچی بات اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اس نے قسم کھائی ہے اور حقیقت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کا جو راستہ بتایا ہے انسان کو، اور اس کو جو سمجھا دیا کہ یہ صحیح ہے اور غلط ہے، اس کا الگ الگ طرح سے ذکر کیا گیا۔ ایک آیت یہ ہے سورہ دہر کی کہ ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفور، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے کہ سچا راستہ کون سا ہے اور جھوٹا راستہ کون سا ہے۔ اب چاہے تو سچے راستے پر چل کے شکر ادا کرے، چاہے تو برے راستے پر چل کے ناشکری کرے، کفر کرے۔ بالکل یہ لاز ہیں، اگر آپ ان کو وائلیٹ کریں گے تو آپ کو فائن ہوگا، آپ کو سزا ملے گی۔ تو سزا ملنے کی جو بات ہے اس لیے ہے کہ لاز کو کلیئر کر دیا گیا ہے، بغیر لاز کو کلیئر کیا کہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے دونوں راستے انسانوں کو بتا دیے ہیں، اچھا راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے۔
اب ان کی مرضی، چاہے تو وہ سیدھا راستہ اختیار کر سکتے ہیں، چاہے تو وہ غلط راستہ اختیار کر سکتے ہیں. انسان کو اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ خود سے ڈیسیجن لے سکتا ہے. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے 2 آنکھیں نہیں دی؟ وہ لسان و شفتین، زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ وہ ہدیناہ النجدین، کیا ہم نے دونوں راستے نمایاں کر کے نہیں بتائے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے، یہ کوشچن مارک ہے. الم نجعل لہ عینین، کیا 2 آنکھیں نہیں دی؟ تو یہ 2 آنکھیں جتنی سچی ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں بھی اتنی سچی ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم بھی اتنی سچی ہے. یہ ہماری زبان، یہ ہمارے 2 ہونٹ جتنے سچے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات بھی اتنی سچی ہے. وہ ہدیناہ النجدین مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دونوں راستے دکھا دیے، جیسا کہ اس سے پہلے کہا گیا. اور اس کا جو سبب ہے وہ اس طرح سے ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بے شک انسان اپنے آپ کو اچھی طرح سے جانتا ہے. ولو القی معذرہ، چاہے وہ کتنی معذرتیں کیوں نہ کر لے، وہ جانتا ہے اچھی طرح سے وہ کیا ہے اور کیا نہیں. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے کلیئر کر دیا کہ کن بنیادوں پر کہا ہے کہ انسان کو بہتر ساخت پر بنایا گیا ہے، کیوں وہ اشرف المخلوقات ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے وہ نفسی وما سواہا کے ذریعے سے. تو یہ تمام باتیں جتنی سچی ہیں انسان کی تخلیق کے سلسلے میں، اس کی اپنی سوچ کے سلسلے میں، اس کی عقل کے سلسلے میں، اس کے رویے کے سلسلے میں، اس کے جاننے اور سمجھنے کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ کی وہ قسم بھی اتنی ہی سچی ہے. اب ہم آتے ہیں اس کے دوسرے حصے پر. قسم کے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حقیقت بیان کی ہے. مطلب یہ ہے کہ جتنی باتیں وہ سچی ہیں پہلے کی، اتنی ہی بات یہ بھی سچی ہے. جس طرح سے سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں، دن اور رات کے بارے میں، آسمان اور زمین کے بارے میں، نفس انسانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے، اور ان تمام چیزوں کا جو وجود ہم دیکھتے ہیں، ان کا جو ریفلیکشن ہم دیکھتے ہیں اور سچ مانتے ہیں، اور جتنی بات وہ سچی ہے، یہی بات اتنی، یہ بات بھی اتنی ہی سچی ہے کہ کامیاب اگر ہونا ہے تو اپنا تزکیہ کرنا پڑے گا. بغیر تزکیہ کیے کہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. یہ بات اتنی ہی سچی ہے جتنی کہ سورج کے نکلنے سے دن آتا ہے، سورج کے غروب ہونے سے دن چلا جاتا ہے. اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. دن اور رات الگ الگ ہے، حقیقت ہے نا. تو وہ حقیقت جیسے بدل نہیں سکتی، یہ بات بھی اسی طرح کی ہے کہ کامیاب اگر ہونا ہے، فلاح اگر پانی ہے، تو آپ کو اپنا تزکیہ کرنا پڑے گا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تزکیہ نفس کا، پیوریفیکیشن آف سیلف کا کتنا بڑا امپورٹنس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کی قسم کھا کر یہ بات بیان فرمائی، تاکہ پوری طرح سے اٹینشن ڈائیورٹ ہو اس طرف اور حقیقت جان لیں، اور تمام باتوں کو جان کر ہم اس طرف آئیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے. چنانچہ قرآن مجید کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے، قسم کے بعد جو بات بتاتا ہے وہ قد سے شروع ہوتی ہے. قد، یقیناً. یہ جو قد ہے نا، تو مطلب یہ ہے کہ اس قسم کا جواب ہے. وہ جن جن چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے اس کا جواب ہے قد. قد افلاح من زکاہا، بے شک کامیاب ہوا وہ، فلاح پایا وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا. اس سے مراد کیا؟ قد قسم کا جواب ہے، یقیناً، without any doubt and without any کسی بھی طرح کے تکلفات سے وہ خاتمے نہیں آئیں گے. ہر طرح کے تکلفات سے پاک، ہر طرح کے شبہات سے پاک یہ بات ہے کہ جو اپنا تزکیہ کرے گا وہ کامیاب ہوگا. جیسے سورج، چاند، آسمان، زمین کا وجود حقیقت ہے، اسی طرح سے رب کی یہ بات بھی حقیقت ہے. افلاح، یقینی کامیابی. فلاح کسان کو کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوتا ہے، زمین کو جوتتا ہے اور بیج بوتا ہے، پانی ڈالتا ہے، فصل اگتی ہے اور اس سے وہ فائدہ حاصل کرتا ہے، تو کامیاب ہو جاتا ہے اپنی محنت میں. اس لیے اس کو فلاح کہتے ہیں. افلاح سے مراد کہ اگر وہ عمل کریں گے تو کامیابی ملے گی. شرطیہ ہے یہ، ایسی ہی کامیابی نہیں ملے گی. اگر تزکیہ کریں گے تو کامیابی ملے گی، جس طرح سے کسان کامیاب ہوتا ہے. من، جس نے، یعنی وہ انسان جس کو اللہ نے اپنی فطرت پر بنایا ہے، جس کو ایک ساخت دی ہے، وہ ساخت بہترین ساخت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے استوار فرمایا وغیرہ. زکاہا، اس کا تزکیہ کرے. کس کا تزکیہ کرے؟ نفس کا. وہ نفس جس کو اللہ تعالیٰ نے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے بتا دیا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں قد افلاح من زکاہا سے مراد یہ ہے کہ کامیابی اس شخص کے مقدر میں ہو جائے گی انشاءاللہ جو اپنا تزکیہ کرے گا، جو اپنے آپ کو پیوریفائی کرے گا. تزکیہ نفس سے مراد نفس کو اس کی اصل حالت میں رکھنا ہے اور اس کے لیے مستقل کوشش کرنا ہے. یعنی اصلی حالت مطلب یہ کہ وہ
دین اسلام پر بنی ہے فطرت، اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح اور غلط کی تمیز دی ہے، لہٰذا وہ تمیز اس کی باقی رہنی چاہیے اور اس کے مستقل کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ تزکیہ نفس جو ہے نا یہ بہت ہی ٹف ٹاسک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا الگ الگ طرح سے بھی ذکر کیا ہے کہ اگر آپ کو اپنا تزکیہ کرنا ہے، اپنی کیا کہتے ہیں کہ بہتری کے لیے کوشش کرنا ہے، تو آپ کو فوکس کرنا پڑے گا کہ کون کون سی چیزیں آپ کے فیور میں ہیں اور کون سی آپ کے اگینسٹ میں ہیں. ایک ہے نفس امارہ، یہ نفس برائی پر اکساتا ہے. ایک ہے نفس لوامہ، یہ ملامت کرتا ہے، برائی کرنے پر ملامت کرتا ہے اور اچھائی نہ کرنے پر بھی ملامت کرتا ہے. اور ایک ہے نفس مطمئنہ، اطمینان پاتا ہے نفس. تو تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ ایک اسٹرگل ہے، اسٹرگل ود ان آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اندر ایک طرح کی جنگ ہے نفس امارہ اور نفس لوامہ کے درمیان. نفس امارہ اگر جیت جائے تو تزکیہ نہیں ہوتا، نفس لوامہ اگر جیت جائے تو تزکیہ نفس ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر جو کیا گیا ہے نفس امارہ سے متعلق یہ کہ برائی پر اکساتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے یہ فرمایا گیا ان نفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس تو برائی کی طرف اکساتا ہی رہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرے وہ اس سے محفوظ رہ سکتا ہے. نفس لوامہ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یعنی ملامت کرنے والے نفس کی اللہ نے قسم کھائی. اور یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ کا بھی ذکر کیا ہے. تو نفس جو ہے بظاہر ایک سنگل آئیڈینٹی ہم کو معلوم ہوتی ہے ایک انڈیویجول کی، لیکن ود ان دیٹ انڈیویجول 3 اور انڈیویجولس ہوتے ہیں، ایک اپوز کرنے والا، ایک فیور کرنے والا اور ایک اطمینان رکھنے والا. اپوز اور فیور کرنے والے کے درمیان خوب فائٹ ہوتی ہے اور فیور کرنے والا جب جیت جاتا ہے تو وہ اطمینان کرنے والا سامنے آ جاتا ہے. تو اس طرح سے ہمارے اندر ہی ایک وہ ہے جو اس طرح کی کیا کہتے ہیں جنگ میں حصہ لیتا ہے. چنانچہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المجاہد من جاہد فی سبیل اللہ، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے اللہ کی اطاعت کے لیے جھگڑتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، اس سے جہاد کرتا ہے. تو اصل جہاد سیلف ہوتا ہے، سیلف سے ہوتا ہے تاکہ اس کو صحیح راستے پر لایا جا سکے. نفس امارہ پرسسٹنٹلی کنٹینیوسلی یہ پروموٹ کرتا ہے ایونٹس کو. accusing soul and serene soul، یہ 3 types of souls ہیں جو ہمارے اندر ہی رہتے ہیں. تو تزکیہ نفس کے سلسلے میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی ٹف ٹاسک ہوتا ہے کہ کسی اچھائی کو اپنانا اور کسی برائی کو چھوڑنا، خاص کر کے اگر ایک عمر گزر چکی ہے اور ہم کچھ توجہ نہیں کر پائے کسی وجہ سے. اب ہم دیکھتے ہیں پیچھے مڑ کر تو کچھ اچھائیاں ہیں ہمارے اندر لیکن بہت سی اچھائیاں پیدا ہونی چاہیے، کچھ خرابیاں ہیں ہمارے اندر جو جا نہیں پا رہے، بہت زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے. تو ایک طرح سے کنٹینیوس اسٹرگل ہوتا ہے اپنے آپ سے کہ اچھائیوں کو پیدا کریں اور برائیوں سے اپنے آپ کو روکے رکھیں. تو نفس امارہ جو ہے برائی پر اکسانے والا، یہ اپوز کرتا ہے تزکیے کو، جبکہ نفس لوامہ تزکیہ نفس کے سلسلے میں متوجہ رہتا ہے. تو کامیابی تزکیہ نفس میں اس وقت مل سکتی ہے جبکہ نفس لوامہ پر توجہ دی جائے، یعنی وہ اگر برائی پر ملامت کرے تو برائی سے بچ جائے، اور اچھائی پر اگر وہ ملامت کرتا ہے کہ تم نے اچھا کام کیوں نہیں کیا تو آپ کو اچھا کام کرنا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں احرص علی ما ینفعک، کہ جس کام میں تم کو فائدہ ملے، جس کام سے تم کو فائدہ پہنچے اس کے بارے میں تم حرص کرو. اچھائی کے سلسلے میں حرص ہونا چاہیے. حریص علیکم، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے بارے میں کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تمہاری اصلاح کے حریص ہیں. تو حرص اچھی چیز ہے اگر وہ اچھے کاموں کے سلسلے میں ہو. تو نفس لوامہ موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ کو اور اچھا کرنا چاہیے. آپ نے فجر کی نماز پڑھی، پابندی سے پڑھ رہے ہیں فجر کی نماز، تو آپ کو موٹیویٹ کرے گا کہ تھوڑا سا پہلے اٹھ کے تہجد بھی پڑھ لو. آپ تہجد پڑھیں گے تو ظاہر بات ہے آپ کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی. چنانچہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو تہجد کی نماز کا معاملہ ہے یہ فإنها دأب الصالحات من قبلکم، تمہارے ان بزرگوں کی یہ خاص صفت ہے جنہوں نے محنت کر کے یہ عادت بنائی ہے. تہجد کا اٹھنا بس ایسے نہیں ہوتا، گہری نیند سے اٹھنا اور نیند کو کیا کہتے ہیں ختم کر دینا، اکلاق اس کے مزے سے اپنے آپ کو دور کر دینا، یہ آسان بات نہیں ہوتی. جب تک کہ اپنے آپ کو اس کا عادی نہ بنائے یہ کا ممکن نہیں ہوتا. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے صالحین کی عادت رہی ہے کہ جنہوں نے کوشش کر کے عادت بنائی، فإنها داب الصالحات من قبلکم کا،
تو اس طرح سے نفس لوامہ جو ہے وہ موٹیویٹ کرتا ہے کہ اور اچھا کرنا چاہیے، اور اچھا کرنا چاہیے. اگر اس کی طرف توجہ کرتے ہیں تو یقیناً نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. تزکیہ زکا سے نکلا ہے، اس کا روٹ ورڈ زکا ہے. اٹ مینس پیوریفیکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ. ڈوئل پروسیس ہے اس میں، پیوریفائی بھی کریں گے اور ڈیولپ بھی کریں گے. صرف پیوریفیکیشن نہیں، صرف ڈیولپمنٹ نہیں، پیوریفیکیشن بھی ہونا چاہیے، ڈیولپمنٹ بھی ہونا چاہیے. دونوں پیرلل اور بیلنسڈ وے میں چلنا چاہیے. خالی پیوریفائی کرتے چلے جا رہے ہیں، برائیاں جو ہیں وہ ختم کرتے چلے جا رہے ہیں، اچھائیاں پیدا نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. خالی اچھائیاں پیدا کرتے جا رہے ہیں، توجہ نہیں دے رہے کہ کیا کیا خرابیاں ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ وہ دھیرے دھیرے جو برائیاں ہیں وہ خرابیاں کو ختم کرتی چلی جائیں گی. اس لیے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تزکیہ فرمایا اپنے اصحاب کا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، جس طریقے کی تلقین فرمائی ہے، اس طریقے میں دونوں چیزیں بیلنس ہیں. نیکی کو پروان چڑھانے پر بھی آپ توجہ فرمائیں اور برائیوں کو دور کرنے کے سلسلے میں بھی آپ توجہ دیں. تو تزکیہ دوہرا عمل ہے، شخصیت میں اچھائیاں پروان چڑھانا اور شخصیت کو برائیوں سے پاک رکھنا اور محفوظ رکھنا. ایجوکیشنل پرسپیکٹو میں آپ بحیثیت ایک ٹیچر کے یہ کلیئر کر لیں اپنے پلان کو کہ آپ کیسا اپنا تزکیہ چاہتے ہیں. کامیابی تو ہم سب کو عزیز ہے، ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، فلاح پانا چاہتے ہیں. تو فلاح پانے کے لیے تزکیہ ضروری ہے. اب ظاہر بات ہے کہ استاد اپنا تزکیہ کرے گا تو شاگرد بھی کریں گے. جتنا اس کا استاد کا تزکیہ ہوگا، شاگردوں کا بھی اسی مناسبت سے تزکیہ ہوگا. تو استاد کو بحیثیت مربی اور مزکی کے ایک پلان اپنا ڈیولپ کرنا چاہیے. اس سلسلے میں آپ یہ طے کر لیں کہ کون کون سی خوبیاں آپ اپنے اندر پروان چڑھائیں گے، کن کن خرابیوں کو آپ اپنے اندر سے نکال پھینکیں گے، اور اپنے شاگردوں میں کون سی خوبیاں پیدا کریں گے اور کون سی خرابیاں آپ ان کے اندر سے نکالیں گے. تو یہ دو فرنٹ آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے. ایک آپ کا اپنے سیلف کا فرنٹ ہے اور دوسرا اسٹوڈنٹس کا فرنٹ ہے. آپ کے سیلف کے فرنٹ کے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ کون سی اچھائیاں آپ اپنے اندر ڈیولپ کریں گے اور کون سی خرابیوں کو آپ دور کریں گے. یہ خرابیوں کو دور کرنے کا اور اچھائیوں کو ڈیولپ کرنے کا جو پلان ہے وہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، بلکہ لائف لانگ ہے. جب تک ہم زندہ ہیں اس پر توجہ کرنا چاہیے. قرآن مجید میں جو بات کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے. 90 ایئرس کا اگر کوئی ہے تو اس کے لیے بھی آیت ہے، 50 ایئرس کا کوئی ہے تو اس کے لیے بھی آیت ہے، 12 ایئرس کا کوئی ہے تو اس کے لیے بھی آیت ہے. تو مطلب ہے کہ ریسپیکٹ آف ایج لمٹ یہ بات بتا دی گئی کہ تم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ تم کل کے لیے کیا کر رہے ہو. اب ظاہر بات ہے اچھائیوں کو ڈیولپ کرنے کا اور برائیوں کو دور کرنے کا ہی کام رہے گا ہمارے پیش نظر. لہٰذا کلیئر ہونا چاہیے ٹیچر کے سامنے کہ کون کون سی خوبیوں کو، کون سے اسٹرینتھس کو وہ ڈیولپ کریں گے اور کن طرح کی ویکنیسز کو وہ دور کریں گے. اسی طرح سے طلبا کے سلسلے میں بھی کچھ میں ہنٹس دے رہا ہوں آپ کو. تزکیے کے سلسلے میں ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی یونیفارمٹی ڈیزائن نہیں کی جا سکتی. اس کے لیے ایک ہی پلان کے ساتھ سب کو ہم نہیں بنا سکتے، کیونکہ میری جو خوبیاں ہیں، میری جو خامیاں ہیں دوسرے فرد سے الگ ہوتی ہیں، اور اس فرد کے اندر جس طرح کی خامیاں ہیں اور جس طرح کی خوبیاں ہیں وہ میرے اندر نہیں ہو پاتی. تو ہر فرد کے جو ریکوائرمنٹس ہیں الگ الگ ہوتے ہیں. لہٰذا ہم کو کچھ اصول اپنے پیش نظر رکھنے چاہیے اور پلان ہمارے اپنے نیڈس کے حساب سے، ریکوائرمنٹس کے حساب سے بنانا چاہیے. تو سیلف ڈیولپمنٹ کے پلان کے سلسلے میں آپ اللہ تعالیٰ کے شعور کو اپنے پیش نظر رکھیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو اور اپنی خودی کی معرفت کو، اور قرآن مجید سے بہتر تعلق پر آپ توجہ فرمائیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر آپ عمل کریں کہ آپ کس طرح سے چلتے تھے، کس طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں رہا کرتے تھے اور کیسے آپ نماز پڑھتے تھے. آپ سے مراد آپ کی ازدواج اور صحابیات. آپ اس بات پہ غور فرما سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا کہ آپ کا جو آئیڈیل ہے وہ سارے انسانوں کی آئیڈیل ہے، مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی. تو آپ کا مطالعہ اس طرح سے بھی ہونا چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک مرد کے نمونے سے، ایک مرد کے آئیڈیل سے خواتین نے کس طرح سے استفادہ کیا ہے. ایک مرد کا جو آئیڈیل ہے وہ عورت کے لیے کیسے سوٹیبل ہو سکتا ہے. یقیناً سوٹیبل ہو سکتا ہے، جو بات اللہ نے بیان فرمائی حقیقت ہے بات. تو آپ صحابیات کی زندگی کا اگر مطالعہ فرمائیں تو معلوم ہوا کہ ان کے اندر بھی علم رکھنے والے تھے، ان کے اندر بھی فہم رکھنے والے تھے، ان کے اندر بھی مجاہدہ خواتین تھیں، ان کے اندر بھی فہم و شعور رکھنے والی خواتین تھیں، اور بہت سی خوبیاں جو صحابہ میں تھیں اسی طرح کے صحابیات میں بھی تھیں. تو مطلب یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنے سے وہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہیں. نماز کی پابندی ہے اور ذکر ہے، دعا ہے
اور غور و فکر ہے، مشاہدہ، یہ چیزیں اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ اپنے پیش نظر رکھیں اور اپنے ڈیولپمنٹ کا پلان بنائیں. ایز پر یور پروفیشن از کنسرن، اس کے لیے بھی آپ رکھیں ایک لافٹی ویژن آپ کا ہونا چاہیے. ایک بڑا ویژن رکھیں کہ آپ بحیثیت ٹیچر کے کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. ایک ایک طالب علم کو آپ کہاں پہنچانا چاہتے ہیں، اس کے اندر کس طرح کا ویژن انفیوز کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو کس طرح سے ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کا ویژن کلیئر ہونا چاہیے. گئے نوکری کے مہینہ تنخواہ مل گئی اور پھر ہو گیا اس طرح سے چل رہا ہے، نہیں. 20 سال کا تجربہ ہے، 30 سال کا تجربہ ہے، یہ صحیح ذمہ داری کی ادائیگی نہیں ہے. ذمہ داری کی ادائیگی یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ذریعے سے کتنے طلبہ کا شعور بدلا، ان کا مزاج بدلا، ان کے اندر یہ تمیز آ گئی کہ یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے. تو لافٹی ویژن کے بغیر یہ ممکن نہیں آپ فارم کریں. سبجیکٹ ایکسپرٹیز ہونی چاہیے. آپ جس سبجیکٹ کے ہیں، عموماً اسکول میں ایسا نہیں ہوتا، تمام سبجیکٹ تمام اساتذہ پڑھا لیتے ہیں، لیکن آپ توجہ فرمائیں کہ کوئی ایک سبجیکٹ ایسا ہوگا جو آپ خاص کر کے توجہ دینا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ ایکسپرٹیز حاصل کریں، اس کی گہرائی میں جائیں، نئی نئی ٹیکنیکس آپ سیکھیں، اور پھر ٹیچنگ پیشن آپ کے اندر ڈیولپ ہونا چاہیے. وداؤٹ پیشن ٹیچنگ پروفیشن ممکن نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی آپ اپنے رکھیں. سینس آف ریسپانسبلٹی، اللہ تعالیٰ نے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اللہ آپ کو ذمہ داری دی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک پروفیشن نہیں، ایک جاب نہیں جو ہم اختیار کرتے ہیں. مستقبل سازی کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذمہ دار بنایا. کتنی بڑی بات ہے آپ دیکھیے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ اگر استاد سے اچھا کام ہو جائے تو معاشرہ سنورتا ہے، بلکہ ملک سنورتا ہے. صحیح بات ہے. تو سینس آف ریسپانسبلٹی ڈیولپ کریں، ایکسپیکٹیشنز رکھیں اپنے آپ سے اور اپنے طلباء سے. ایکسپیکٹیشنز کو آپ ڈیولپ کریں، اور سیلف سیٹسفیکشن کے طرف بھی آپ توجہ فرمائیں کہ جب بھی آپ کی کوئی کلاس ہو، جب بھی آپ کوئی اسائنمنٹ کمپلیٹ کریں، دیکھیں کہ آپ کو سیٹسفیکشن ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. ٹیم ورک، کولیبریٹو لرننگ پر ہم نے گفتگو کی کل. تو ٹیم ورک پر بھی آپ توجہ فرمائیں کہ آپ کے اندر خوبی ہونی چاہیے کہ 4 اساتذہ کے ساتھ مل کر آپ کام کرنے والے بنیں، تاکہ آپ کی خوبیاں ان کو معلوم ہوں، ان کی خوبیاں آپ کو معلوم ہوں، آپ ان سے انسپائر ہوں، ان سے آپ انسپائر ہوں. تو ٹیم ورک بھی بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ اپنے اندر اس کا مزاج ڈیولپ کریں. پھر کہا وقت خواب من دساہا، یہ بھی بات بالکل سچ ہے. جس طرح سے سچ وہ بات تھی کہ تزکیہ نفس سے کامیابی ملے گی، اسی طرح سے یہ بات بھی سچ ہے کہ جو نہیں کرے گا اپنا تزکیہ بلکہ اس کو دبا دے گا تو وہ ناکام ہوگا، نامراد ہوگا. یہ بات اتنی سچی ہے جتنی کی بات سورج کے سلسلے میں ہے، چاند کے سلسلے میں، دن اور رات کے سلسلے میں ہے، زمین اور آسمان کے بارے میں ہے، اور نفس انسانی کے بارے میں ہے. ان کے بارے میں یہ بات جتنی سچی ہے اتنی ہی سچی یہ بات ہے کہ اگر آپ تزکیہ نہیں کریں گے تو ناکام ہو جائیں گے. خود یقیناً قسم کا جواب ہے، یہ یقینی ناکامی، فار شور ڈسٹرکشن ہے. یہ کسان ہے، زمین ہے اس کی زرخیز، لیکن کوئی وہ جوتتا نہیں ہے اور پھر بیج نہیں ڈالتا، فصل نہیں اگاتا، تو اسے کامیابی کیسے مل سکتی بتائیے. تو یہ کہا وہی باتیں ہیں. من یعنی وہ نفس جس کو اللہ نے استوار فرمایا. دساہا سے مراد اس کا اپوزٹ. تزکیہ سے مراد پیوریفائی کرنا، اس کو ڈیولپ کرنا، اس کو پروان چڑھانا. دساہا سے مراد اس کو سپریس کرنا، دبا دینا. اچھائی کو اچھائی جانتا ہے لیکن دبا دیتے ہیں، انٹینشنلی اچھائی کو اچھائی نہیں سمجھتے. برائی کو برائی جانتا ہے، برائی کرنے سے ملامت کرتا ہے نفس، لیکن انٹینشنلی اس کو اوائڈ کرتے ہیں. مطلب یہ کہ اس کو سپریس کر رہے ہیں، انر وائس کو سپریس کر رہے ہیں. تو یہ دساہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ ناکام ہوتا ہے، نامراد ہوتا ہے. نیکیوں کی بنسبت برائیوں کی طرف راغب ہونا، خلاف فطرت کاموں کا اپنے آپ کو عادی بنانا، اور نیکیوں کا اثر نہ لینا، یہ تمام باتیں دساہا میں آتی ہیں. تو یہاں پر ونر جو ہے وہ نفس امارہ ہے، نفس لوامہ کی یہاں پر ہار ہے. تزکیہ نفس میں ناکامی یا دساہا کا جو ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، دبانا سے مراد یہ ہے کہ نفس لوامہ ناکام ہو جائے، ملامت کرنے کا وہ جو ہے معاملہ ناکام ہو جائے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان فرمائی ہے کہ ایک وقت آتا، پوائنٹ آف نو ریٹرن کہتے ہیں نا، کہ وہ واپس نہیں آ سکتے، واپس بس دور چلے گئے، اتنی دور چلے گئے کہ واپس نہیں آ سکتے. اس لیے کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن بول کے. اسی طرح سے عادت و اخلاق کے سلسلے میں بھی ایسا ہوتا ہے. بچپن کی عادت بڑھاپے تک ہوتی ہے کہتے ہیں، تو مطلب یہ کہ بدل نہیں پاتی، اس لیے ہم کو بچپن ہی میں توجہ کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر نفس کے اندر کی آواز کو دبانے والے بن جائیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ سچی بات بتائی جائے
تو بھی حق قبول نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے مثال دی وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُ سَحَابٌ مَرْكُومٌ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کا نفس ملامت کرتا ہے لیکن وہ مانتے نہیں ہیں اور عادی ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہمارا عذاب نازل ہو رہا ہے، آسمان ان پر گر رہا ہے، عذاب نازل ہو رہا ہے، تو کہیں گے کہ آسمان ہم پر پانی برسنے کے لیے آ رہا ہے سامنے، تو اس کا الٹا وہ سمجھیں گے. تو مطلب یہ کہ ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوتا ہے، اس پر توجہ کرنی چاہیے. ایجوکیشن پرسپیکٹیو میں پرسنل جو لاس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بے خوفی ہے، کچھ بھی کرو جواب دہی کا کچھ بھی احساس نہیں ہوتا ہے، جہالت ہوتی ہے، اور قرآن مجید سے ہدایت لینے کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی استفادہ نہیں ہوتا ہے، نمازوں پر کم توجہ دی جاتی ہے، ذکر نہیں، آبزرویشن نہیں. تو دساہا اگر ہو، نفس کو دبا دیا جائے، تو یہ تمام چیزیں سامنے آتی ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی اسٹوڈنٹ اڈامنٹ ہے اور بہت فیئرلیس ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ملامت کرنے والی جو چیز ہے اس کو دبا رہا ہے. تو آپ اس کو اٹھائیں، بجائے یہ کہ اس کے ایٹیٹیوڈ کو ایڈریس کریں، آپ اصل کاز پر توجہ کریں، تو یقیناً اس کا اچھا معاملہ ہو سکتا ہے. اکیڈمک لاس میں پور نالج ہے، لو کانفیڈنس ہے، ٹیم ورک کا نہ ہونا ہے، ورک پریشر ہے، اور ڈسکریجمنٹ، یہ تمام چیزیں، لیک آف پیشن وغیرہ وغیرہ. تو نفس کو اگر دبا دیا جائے، اس کی آواز کو نہ سنا جائے، تو یہ تمام چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. پرسنل لیول پر یہ ہوتی ہیں، اکیڈمک لیول پر یہ ہوتی ہیں. تو آپ اپنے طلباء کو تزکیہ نفس پر توجہ فرمائیں. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد، یعنی آپ دنیا میں کیوں تشریف لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت کا مقصد یہ بتایا کہ آپ لوگوں کا تزکیہ کرنے کے لیے آتے تھے. انشاءاللہ کل یہ ہم پڑھیں گے سورہ جمعہ کی روشنی میں. تو مطلب یہ کہ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا. تزکیہ نفس اتنا امپورٹنٹ ہے، تزکیہ نفس اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کی قسم کھائی، 1 2 نہیں، 7 چیزوں کی قسم کھائی. مطلب یہ ہے کہ اس قدر اہم ہے وہ بات کہ بہت زیادہ توجہ کے ساتھ، بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ اس پر فوکس کرنا چاہیے. تھوڑی بھی نیگلیجنس ہو تو تزکیہ نہیں ہو پاتا. تو آپ اپنے طلباء کو تزکیہ نفس کی اہمیت بتائیں اور ان کے اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو ایسس کریں. تزکیہ سے مراد یہ کہ اسٹرینتھس کو ڈیولپ کرنا اور ویکنیسز کو انہیلیٹ کرنا، ان کو منیمائز کرنا، ان کو دور کرنا، ان کو مٹانا، یہی کام تزکیہ نفس کا کام ہوتا ہے. تو آپ ایسس کریں کہ طلباء کے اسٹرینتھس کیا ہیں اور ان کے ویکنیسز کیا ہیں، اور ورچوز جو ہیں، اچھائیاں، تو آپ کلیکٹیولی پروموٹ کر سکتے ہیں. جیسا آپ یہ بتائیں کہ ڈسپلن مینٹین کرنا چاہیے، یہ بتائیں کہ ہارڈ ورک کرنا چاہیے اور سچ بولنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو اچھائیاں ہیں آپ اوپنلی بول سکتے ہیں، سب کے لیے کامن ہیں. لیکن جہاں تک مسٹیکس کی بات ہے، آپ انڈیویجول اٹینشن دیں. اس لیے کہتے ہیں نا کہ ٹیچر کا جو پروفیشن ہے بہت ہی صبر آزما پروفیشن ہوتا ہے، بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، توجہ دینی پڑتی ہے. خاص کر کے ہماری اپنی خواتین کے لیے تو بہت زیادہ دقتیں پیش آتی ہیں. ان کو گھر پر بھی توجہ دینا ہوتا ہے، ان کے اپنے بچے بھی ہوتے ہیں، اور بہت سے مطالبات ہوتے ہیں، اور پھر اسکول کا ورک لوڈ بھی ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی آسانیاں پیدا فرمائے. یہ بات ہے کہ اگر انڈیویجول اٹینشن دے تو مسٹیکس دور ہو سکتے ہیں. اگر کوئی طالب علم بہت زیادہ ڈسٹرب کرتا ہے تو آپ اس کو اکیلے لیں، گفتگو کریں، اچھی طرح سے سمجھائیں، بات بن سکتی ہے. اسی طرح سے الگ الگ قسم کے طلباء میں الگ الگ قسم کی خرابیاں ہوتی ہیں، تو ان کو ہم انڈیویجولی دور کرنے کی کوشش کریں. تو آپ اپنی اسٹریٹجیز کو ایز پر ریکوائرمنٹ ڈیزائن کریں انڈیویجولس کے، اور پھر یہ کہ ایک کلیئر لسٹ بنا دیں کہ آپ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے. یہ بہت ہی اچھا کام ہوگا اگر آپ کریں کہ آپ کے طلباء اور آپ کی جو طالبات ہیں وہ یہ جان جائیں کہ ہمارے استاد کو، ہمارے اپنے ٹیچر کو کیا باتیں پسند ہیں اور کیا باتیں پسند نہیں ہیں. تزکیہ نفس کا بہت اچھا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہ باتیں واضح فرما دی ہیں کہ اس کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنوں کو پسند کرتا ہے. واللہ لا یحب المکذبین، اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو لائکس اینڈ ڈس لائکس کی ایک لسٹ آپ قرآن مجید میں دیکھ سکتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بتا دیں اپنے بچوں کو، اپنے طلباء کو، اپنی طالبات کو، اور اس کی ایک لسٹ بنا دیں کہ یہ ڈوز ہیں، یہ ڈونٹس ہیں، تو یقیناً اس سے بھی ان کی بہتری ہو سکتی ہے. آخر میں عمل کے سلسلے کی کچھ باتیں ہیں. سورج، چاند، دن، رات وغیرہ کے سلسلے میں بہت ساری باتیں آئی ہیں آپ کے سامنے. مزید آپ مطالعہ کریں قرآن مجید کی روشنی میں. ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ سورج کیا ہے، چاند کیا ہے، دن اور رات، آسمان وغیرہ کیا ہے.
منصوبہ بند کوشش کریں آپ اپنے تزکیے کی، کسی بھی لمحہ غافل نہ ہو. باضابطہ اپنا ایک چارٹ بنا لیں کہ آپ کی کیا خوبیاں ہیں، کیا کمیاں ہیں، ڈیلی مینٹین کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ پرسنل رہے، اور خاص کر کے آپ کی ہو ڈائری اور اس میں آپ تفصیلات نوٹ کریں کہ کن کن خوبیوں کو آپ پروان چڑھائیں گے، کن کن برائیوں کو آپ دور کریں گے. پھر طلبہ کے سلسلے میں بھی آپ کا ایک کلیئر ویژن ہونا چاہیے کہ کن کن اچھائیوں کو آپ ڈیولپ کریں گے، کن کن خرابیوں کو آپ دور کریں گے. ایک سال کا اگر اسائنمنٹ لینا اور ایک کلاس کے الگ الگ لیں تو یقیناً آپ میں وہ تمام چیزیں پیدا ہو جائیں گی جو ایک ٹیچر کے لیے ضروری ہے، مربی کے لیے، مذکر کے لیے ضروری ہے. اگر توجہ ہی نہ دی جائے تو ظاہر بات ہے وہ چیزیں پیدا بھی نہیں ہوگی. تو یہ اپنے آپ کو لگانا، اپنے آپ کو بالکل تھکا دینا اور اپنے آپ کو بالکل پوری طرح سے اپلائی کرنا، یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. ہر وقت علم اور صلاحیتیں کام نہیں آتی، بعض مرتبہ ہارڈ ورک جو ہے بہت زیادہ فروٹفل ہوتا ہے. تو یہ باتیں تھیں جو سورہ شمس کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. کچھ وقت بچایا گیا ہے تاکہ آپ سوالات کریں، آپ کے سوالات کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے. تو انشاءاللہ کل سورہ جمعہ کا مطالعہ ہوگا. معلم کی ذمہ داریاں، یہ اس کا یہ ریسپانسبلٹیز آف ٹیچرز کے تحت یہ مطالعہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر دنیا میں آئے تھے. تو ہم دیکھیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا باتیں ارشاد فرمائیں. انشاءاللہ کل اس کا مطالعہ ہوگا. اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، جو پڑھانے کی ترتیب ہوتی ہے آج کل کے اسکولوں میں، بچوں کو جو اتنے سارے سبجیکٹس پڑھنے ہوتے ہیں، جی پلس اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ان کا تزکیہ کرنا، اینڈ جو بچوں کے جو الگ ڈیزائرز ہوتے ہیں، پلس اور جب بچے ایڈولسنٹس ہو جاتے ہیں تو ان کے ڈسٹریکشنز ہوتے ہیں، اینڈ پیرنٹس اور گھر کا ماحول، بہت سارے ڈائمینشن، بہت سارے پیرامیٹرس کو دیکھنا پڑتا ہے. اور ٹیچر کے اوپر اتنا اسٹریس ہوتا ہے کہ یہ ان سارے چیزوں کو انڈیویجولی نہیں کر پاتی. تو اس کو ہم کس طرح سے بیلنس کر سکتے ہیں؟ کیا اس کے لیے ایک اسپیشل ہر کلاس کے لیے ایک ٹیچر ہونی چاہیے بچوں کے تزکیے کے لیے؟ ہاؤ ڈو وی بیلنس دس؟ یہ آپ کے پارٹ آف ٹیچنگ ہونا چاہیے. اس کو آپ اپنا پارٹ آف ٹیچنگ بنا لیجیے. اس کے لیے کوئی الگ سا وقت نکالنا اور الگ سا پلان بنانا یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن ڈے ٹو ڈے جو آپ کے افیئرس ہوتے ہیں نا، ڈے ٹو ڈے آپ کی جو ٹیچنگ ہوتی ہے اس میں آپ اس کو انکلوڈ کر لیں. تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ جو خوبیاں آپ دیکھتے ہیں ان کو ڈیولپ کریں، جو خرابیاں آپ دیکھتے ہیں ان کو ریپیئر کریں، ان کو ٹھیک ٹھاک کریں. تو جہاں جب دیکھتے ہیں وہیں پر کریں آپ. ضروری نہیں کہ اس کے لیے کوئی پلان بنائیں اور اس کے لیے کوئی ویٹ کریں اور اس کی کوئی میٹنگ وغیرہ کریں. تھوڑے بچوں کو سپریٹ کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے، ان کے پیرنٹس کو. sometimes it becomes a tedious job. جی صحیح بات ہے. بعض اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا. ہر طالب علم کے ساتھ یہ اپلیکیبل نہیں ہوتا ہے. بعض طلبہ بہت کریٹیکل ہوتے ہیں تو آپ اس کے لیے الگ سے توجہ کر سکتے ہیں. عام طلبہ کے لیے آپ یہ کریں کہ جب بھی جہاں بھی موقع ملے آپ ان کو نصیحت کریں، سیدھی کیا کہتے ہیں طریقے سے ان کو باتیں بتائیں. جو طلبہ اسپیشل اٹینشن چاہتے ہیں ان پر آپ بھی توجہ دیں اور دیگر ٹیچرس کو اپنے ساتھ انوالو کریں. ظاہر بات ہے آپ اکیلے سے کام نہیں ہوگا تو اپنے ساتھی ٹیچرس کو انوالو کریں. ان کے پیرنٹس کو آپ توجہ دلائیں. پیرنٹس میٹنگ میں اس پر خاص کر کے گفتگو ہونی چاہیے کہ آپ کو کیا کیا پرابلمس فیس ہو رہے ہیں تربیت کے سلسلے میں. تو یہ کمبائنڈ اور کلیکٹیو کام ہے. توجہ فرمائیں کہ انڈیویجول بھی ہو اور کلیکٹیو بھی ہو. جس طرح کی صورتحال ہے، جیسی کنڈیشن ہے، اس کے حساب سے آپ کام کر سکتے ہیں. اوکے، جزاک اللہ خیر. کہاں سے ہیں آپ؟ بنگلور. اچھا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کل کی کلاس ذرا مس ہو گئی تھی میٹ سے، تو اس کا کل کا جو شیڈیول تھا، کل کا جو ٹیچنگ تھی. جی میں شیخہ یاسمین. کہاں سے؟ حیدرآباد. جی جی. کل کی کلاس کا ویڈیو اپلوڈ کیا گیا ہے، آپ دیکھ لیں. اچھا. اور ایک اور سوال تھا سر کہ میرا بھانجا بھی اٹینڈ کرنا چاہ رہا،
तो उनका नाम मेंशन कर लेते हैं आप उनके उसमें, या मैं कल आपको फिर आपको जवाब देती हूँ। मैं एक बार फिर पूछ लेती हूँ उनसे, पूछ लेके आपको जवाब देती हूँ। जी, वैसे वीडियोस को आप सर्कुलेट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। जी, ओके, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी, और कोई सवाल या वजाहत या जवाब या समझने में दुश्वारी हो तो आप अंग्रेजी में भी पूछ सकते हैं। मुझे अंदाजा नहीं हो पा रहा, शुरू में हमने कोशिश की कि इसको बाइलिंगुअल चलाएं, लेकिन मालूम हुआ कि अक्सरियत समझ पाती है। हो सकता है कि किसी को दुश्वारी हो तो आप पूछ सकते हैं, हम इसका फॉलो अप अंग्रेजी में भी दे रहे हैं। जी सर जरा असाइनमेंट लिखने जरा वो हो रहा सर, मेरे को क्या हो रहा? परेशानी हो रही सर, समझ में नहीं आ रहा असाइनमेंट, क्योंकि लास्ट वीक की असाइनमेंट नहीं भेजाई मैं, और वही समझ में नहीं आया तो नहीं भेजाई तो मैं। आप समझ में अगर नहीं आता है तो आप ग्रुप में अपनी जो मुश्किल है उसको पेश करें, और अगर ग्रुप में पेश करने में दुश्वारी हो तो आप हमको पर्सनल मैसेज करें। अच्छा, कभी भी आप रुके नहीं, जी जी, किसी भी काम करने से रुके नहीं। ये यकीन करें कि हम साथ में हैं और हम सब के साथ अल्लाह ताला है जी, रुकना नहीं चाहिए। जी सर, ओके, जज़ाकल्लाह। तो अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम इसको कंक्लूड कर लें। देखिए, सूरह शम्स की इब्तिदाई आयतों का हमने मुताला किया। वक्त चूंकि मुख्तसर होता है तो जाहिर बात है तफसील में नहीं जा सकते, तो जो कुछ भी आपको फॉलोअप के तौर पर दिया जाता है आप उनका अच्छा मुताला करें, गहराई के साथ मुताला करें, इल्म को प्रोसेस करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। इंफॉर्मेशन आपको मिलती है और मिलते रहेगी इंशाल्लाह। तो जिम्मेदारी आप ये उठाएं कि उसको प्रोसेस करते रहें, कि खुद से सीखें और अपने साथी असातिज़ा तक इसको पहुँचाएँ। अपने मोहल्ले में या घर में इसका आप आगाज़ करें कुरान में को समझने समझाने का, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम उसकी किताब को समझने वाले और समझाने वाले बने और अमल करने वाले भी बने। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।